إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. یہ پنکھا بند کرو. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے مختلف جو پہلو ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا جامع یعنی وسیع مفہوم رکھنے والا جملہ ہے کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور اس سے مراد پورے کا پورا جو ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا سب سے پہلا جو پیغام ہے وہ نبی کی ذات کو بناتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے مؤثر ترین دعوت ہے. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ دو لحاظ سے آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا. پہلا، خلقی اعتبار سے یعنی پیدائش، جسامت، حسن و جمال، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسلام کی دعوت ہے. اور دوسرا، خلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، ہر ادا جو ہے وہ من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں انسانوں کی رہنمائی ہے، اور وہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے. سامعین محترم،
مجھے اس بات کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کے خد و خال، اس کا جو حسن و جمال ہے، اس کی شخصیت کے اندر سب سے پرکشش ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ حسن پسند ہوتے ہیں، کئی حسن پرست ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو معاشرے میں دوست ہے وہ بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، اور اسی طرح جس سے میرا نکاح ہو وہ بھی سب سے بڑھ کر خوبصورت ہونی چاہیے۔ دوستی کی جو اقسام ہیں، 4 بڑی قسمیں ہیں کہ پہلی جو دوستی ہے جو سب سے بڑھ کر لوگ اہم سمجھتے ہیں وہ حسن و جمال کی ہے، پھر مال کی وجہ سے ہے، پھر نسب کی وجہ سے ہے، پھر قومیت کی وجہ سے اور مفادات کی وجہ سے ہے کہ انسان مفادات کی بنیاد پر جو ہے وہ دوستی لگاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو حسن و جمال ہے اور عام انسانوں کا جو حسن و جمال ہے اس میں فرق کیا ہے؟ عام انسانوں کا حسن و جمال انسان کے اندر شہوت پیدا کرتا ہے، خیال کی پراگندگی پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین و جمیل ہے کہ بے مثل و بے مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ہے۔ بچپن، جوانی اور جوانی کے بعد کبھی بھی کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ایسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ میں بڑے محتاط جملے بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ جیسے ہمارے ہاں حسن و جمال فتنہ بن جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال تھا وہ کیسا تھا کہ دیکھنے والے کو اللہ یاد آتا تھا، دیکھنے والے کو نورانیت جو ہے، روحانیت محسوس ہوتی تھی۔ دیکھنے والا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے دنیا اور آخرت میں بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک استاذ، بحیثیت ایک رہبر جو ہے وہ متاثر ہوتا تھا۔ اس میں شہوت کا، خیالات کی پاراگندگی جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام نے آپ کے حسن و جمال کو کیسے بیان کیا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا ہے؟ اب آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بات سمجھ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا تو میں نے مختلف نبیوں سے ملاقات کی۔ ان نبیوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خد و خال بھی اور ان کا حسن و جمال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو ان کا جو چہرہ ہے وہ سرخ و سفید، جسے ہم اپنی زبان کے اندر یا اردو زبان میں یا پنجابی میں کہتے ہیں دلکا والا رنگ، کدی گورا تے کدی سرخ۔ جیسے شاعر نے کہا ہے نا، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ مارتا۔ جو سیریا، شام کے باسی ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ عموماً اس طرح ہے، کبھی وہ سرخ ہوتا ہے کبھی سفید ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا جو رنگ ہے وہ سرخ و سفید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا۔ حضرت موسیٰ بڑی پرکشش شخصیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے وہ گندمی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ گندمی رنگ والے ہوتے ہیں لیکن ان کے نئے نقش اتنے عمدہ اور اچھے ہوتے ہیں کہ وہ گورے لوگوں کو بھی کاٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسی پرکشش شخصیات میں سے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام ششدر اور حیران رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حسن پوری دنیا کو دے دیا ہے اور آدھا حسن اکیلے یوسف کو دے دیا ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، وہ آدھے حسن کے جو مالک ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا جو حسن ہے وہ فتنے کا باعث بن گیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے وراودته التي هو في بيتها، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے زلیخا وہ فریفتہ ہو گئی۔ اور یہ پھر واقعہ جو ہے ہر خاص و عام اس سے آگاہ ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا حسن و جمال ایمانیت، روحانیت، آخرت، ایمان اور اسلام والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا حسن و جمال شہوت اور فتنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام نے اس حسن کو کیسے بیان کیا ہے؟ یہ جو آئینہ ہوتا ہے، آئینہ شیشہ دیکھنے والا، مرآ، آئینہ جس کو کہتے ہیں، اس آئینے کو اگر آپ دھوپ میں رکھیں تو اس کا جو سائیکل چمک ہے، انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی جو میٹل ہے سٹیل رنگ کا ہے، تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ نبی علیہ السلام اتنے حسین و جمیل کہ آپ کے حسن و جمال پر کسی کی آنکھ ٹک ہی نہیں سکتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آنکھیں بھر کر ہمیں نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا تھا، اتنے حسین و جمیل تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے وہ تلوار کی چمک دھار کی طرح ہے کہ جس پر انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اب ایک دوسرے صحابی ہیں، ایک تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ السلام آپ کی جو قد و قامت ہے، آپ کی شکل و صورت ہے مبارک، آپ کا وجود کیسا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ میں یہاں ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں علماء سے، اور جو آئمہ ہیں، خطبہ ہیں، بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے مسئلے یاد ہوں گے، لیکن اگر آپ ان سے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کی شخصیت، آپ کی جسامت، آپ کے ہاتھ، چھاتی، آپ کا مبارک چہرہ اور بال کیسے تھے، تو یقین جانیے اکثریت جو خطباء علماء کی ہے وہ ناواقف ہے۔ اور یہ کتنی اہم ہے، محدثین نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کے جسم پر کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایک مشہور کتاب ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، صحاح ستہ میں بڑی مرکزی کتاب ہے جامع ترمذی، سنن ترمذی۔ یہ اس کے مؤلف ہیں، بڑے بلند پایا محدث ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے وجود اطہر جسم مبارک کے اوپر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے شمائل ترمذی، اور یہ اتنی ایمان افروز کتاب ہے، یقین جانیے آپ پڑھیں گے آپ آنسو بھی نہیں روک سکیں گے، اور خوبصورتی اور نبی علیہ السلام کی شخصیت اتنی متاثر کن ہے کہ لمحہ لمحہ آپ کو خوشی بھی اور ایمان بھی نصیب ہوگا۔ تو میں یہ شکوہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو، اداکاروں، فنکاروں، بندوں، عورتوں کے، بلکہ یہ جو ڈوم قسم کے مخنث لوگ ہوتے ہیں، ان کے حسن و جمال، ان کے نئے نقش، ان کی پسند ناپسند کا پتہ ہے، لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ نبی علیہ السلام
ان کی مسواک کا کیا نام تھا، کس درخت کس پودے کی نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، تو یقین جانیے 99% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسواک کس پودے کی یا کس چیز کی کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہیں ان کے نام آتے ہیں، برانڈ کے نام آتے ہیں، میں ان کے نام لے کر ان کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا۔ ہم تو یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ یہ ایک ورک شاپ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ کمی ہے۔ مجھ سمیت آپ سب جو ہیں اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کا عزم کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شخصیت وجود اطہر پر جو محدثین کی کتابیں ہیں ان کتابوں کو آپ پڑھیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بڑے ٹونوں کے نام آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے محلے کا کیا نام تھا جس محلے میں آپ رہتے تھے؟ ذرا آپ نے اپنے دل کا اور دماغ کا جائزہ لینا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے کتنی محبت اور کتنی دلچسپی ہے۔ ہمیں ٹونوں کے نام آتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے ٹون کا نام ہمیں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس محلے کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ بھائی فکر کی بات ہے۔ امت جو ہے اگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت سے دور ہوں گے، جاہل ہوں گے، تو شیطان ان کے قریب ہوگا، اور جہالت کی وجہ سے جو امت کا نقصان ہو رہا ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کے تمام فیشن جمع کر لیے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بالوں کا سٹائل ہے اللہ کی قسم ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی علیہ السلام بال لما جما وفرا کس انداز سے رکھتے تھے نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیسا تھا نہیں پتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج سعودی، اماراتی، کویتی جو ثوب پہنتے ہیں یہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی تہمند اور جو کرتا ہے وہ استعمال کیا ہے۔ پاکستان کے جو دیہاتی لباس ہیں تہمد اور کرتا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوار کو بڑا پسند کیا ہے۔ سلوار کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا بہترین لباس ہے۔ کپڑا آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سلوار ہے وہ بنوائی گئی، لیکن افسوس کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو پہن نہیں سکے، پہننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے، سلوار نہیں پہن سکے۔ تو یہ جو ہمارا لباس ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شریعت کے قریب ترین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا حسن و جمال۔ اب میرے بھائیوں دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ بنایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث معراج میں ہے۔ فرمایا شکل و صورت میں بھی اور سیرت و کردار میں بھی۔ اب مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پاؤں لگا ہے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قد و قامت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں لیس بالقصیر ولا بالطویل، نہ نبی علیہ السلام پست قد تھے اور نہ دراز قد کے سب سے الگ نظر آئے۔ درمیانہ قد جو ہے ہمارے ہاں جیسے 6 فٹ کے قریب جو قد ہے، اور پھر اس قد کا جو قدم ہے اتنا ہی قدم جو ہے مقام ابراہیم کے اندر لگا ہوا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ ایک ہمارا ادب سے اندازہ ہے، اور درست بات کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام درمیانے جسم کے بدن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نزاکتیں ہیں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے، یعنی خوبصورت آدمی کا بدتمیز ہونا یہ لازم و ملزوم ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور سب سے بڑھ کر اخلاق والے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے کیسا دیکھا اور کیسا پایا اور کیسا سمجھا؟
ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے 14ویں کا چاند دیکھا اور نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مقابلہ 14ویں کا چاند بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ چاند کے چہرے پر داغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی داغ نہیں۔ اب براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے محبت کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال جو ہے وہ سورج کی طرح تھا، چمکتا دمکتا جو ہے آپ کا گلاب سے بڑھ کر روشن خوبصورت سرخ و سفید چہرہ تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے تشبیہ دی چمک، ایک صحابی نے تشبیہ دی چاند، ایک نے دی چاند سے بڑھ کر، ایک نے کہا سورج، اور ایک نے کہا کہ سورج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سورج جلاتا ہے، نبی علیہ السلام کا حسن و جمال جلانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ ہیں اور جسم ہے وہ کتنا نرم و ملائم اور نازک تھا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم جب مصافحہ کرتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم نے ریشم کے کپڑے کے اندر یا ریشم کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اتنے نرم و ملائم ہونے کے باوجود یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کس طرح چلتے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کدال اور تلوار بڑے ہی بہترین انداز سے چلاتے تھے، جو پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتا تھا، یہ ریشم کی طرح جو نرم و ملائم ہاتھ تھے یہ اللہ کی اطاعت کے اندر بڑے قوت والے اور بڑی سختی والے تھے۔ جو پتھر ہم سے نہیں ٹوٹتے تھے اللہ کے نبی کدال مارتے اور پتھر کو توڑ کے ڈھیر کر دیتے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نرم ہے جیسے ہم کہتے ہیں دیکھو جی میرے تے ہاتھی دابڑا چکن والے نہیں، میں تے کئی چلا ہی نہیں سکتا، میرے کو تے تھوڑا ہی نہیں چلتا، ایڈے نرم ہاتھ نے چڑیاں پہ جانیاں نے، چھوٹے لے جانے نے۔ لیکن یہ پیارے نبی کے جو ہاتھ ہیں یہ نرم و ملائم ریشم کی طرح تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہیں وہ لوہے سے، دنیا کی مضبوط چیزوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بچپن کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کے موسم کے اندر مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، بہار کا موسم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے گئے، آپ کسی سے پوچھے موسم کیا تھا، یہ سن لیں، آج اپنے دل و دماغ میں اللہ کے نبی کی محبت میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو سردی کا موسم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوموار کے دن میں پیدا ہوا اور سوموار کے دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سوموار کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا روزہ۔ 2 دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام اسی وجہ سے سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات جو ہے اس کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو لوگ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو عید بنانے پر مصر ہیں کہ اساں عید منانی، عید والے دن جو ہے وہ روزہ نہیں ہوتا، نہ عید الفطر کو ہوتا ہے، اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ ہے اس دن بھی روزہ نہیں ہوتا۔ بعض حدیث کے اندر جمعے کے دن کو مسلمانوں کی عید کا دن جو ہے فضیلت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کیا کہ بھائی مسلمان جو ہیں ایک دن ان کی چھٹی کا ہے تو چھٹی کے دن کھائیں پئیں
آؤٹنگ کریں، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وقت سپینڈ کریں، تو یہ جو جمعے کا دن ہے روزہ نہ رکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ رسول کتنے مہربان ہیں ہمارے اوپر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار کے موسم میں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے۔ یہ بات یاد رکھو، نبی علیہ السلام کے والدین کا ادب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت سعد اور زبیر کے بارے میں کہا تھا کہ تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، کوئی ردی اور نکمی چیز کسی پر قربان نہیں کرتا، قیمتی چیز جو ہے وہی کسی پر قربان ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے والدین اور ان کے ایمان کو موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی یہ عوامی موضوع ہے، نہ عامت الناس میں اس پر کوئی بات کرنی چاہیے۔ جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ ہمارا ایمان ہے نبی علیہ السلام کے والدین کا ادب و احترام کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کا یہ دستور تھا کہ سرسبز و شاداب علاقوں سے عورتیں، مکہ جو ہے وہاں پہ گرینائٹ بڑی سخت چٹانیں ہیں، پیداواری نہیں ہوتی، خوراک کی قلت رہتی ہے، عورتیں جو ہیں ان کو دودھ بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا، خوراک کی قلت کی وجہ سے، موسم کی گرمی کی وجہ سے، تو وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے، ان کی کفالت کے لیے، ان کی اچھی پرورش اور خوراک کے لیے جو سرسبز و شاداب علاقے تھے وہاں سے جو دائیاں دودھ پلانے والی آتی تو ان کے سپرد اپنے بچے جو ہیں وہ کر دیتی۔ اب جو لوگ حج عمرہ پر گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ بھی سن لیں۔ مکہ کے قریب، سب سے قریب جو سرسبز و شاداب علاقہ ہے وہ طائف ہے، جہاں پر پھل بھی ہوتے ہیں، باغات بھی ہے، ہریالی بھی ہے، پانی بھی ہے۔ اب طائف کی عورتیں جو ہیں وہ، جس کو ہم دائیا کہتے ہیں، یہ طائف کی عورتیں بہار کے موسم میں آتی اور بچوں کو لے کر طائف چلی جاتی، بچے کو دودھ پلاتی، پھر جو ٹھیس، یعنی جس کو ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹھیٹ یا ٹھوس، ان کو زبان جو ہے وہ سکھاتے۔ تو نبی علیہ السلام آپ کو کس نے اپنی کفالت میں لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو باپ جا چکا تھا، طائف کی عورتیں آئیں، سرداروں کے، مختلف خاندانوں کے بچے لے لیے کہ جب بچے کو دودھ پلائیں گے پھر ان کے سپرد کریں گے، یہ ہمیں بڑی رقمیں، پیسے، سونا چاندی جو ہے، انعامات یہ دیں گے۔ اب حلیمہ سعدیہ، سبحان اللہ، تیرے نصیبے کے کیا کہنے ہیں۔ حضرات آپ کبھی غور کریں، نبی علیہ السلام، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمینہ ہے، نام کا بھی شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ اور حلیمہ سعدیہ، حلیمہ حلم والی اور سعدیہ نیک بخت، فرماتی ہیں گھر میں غربت تھی، سواری لاغر تھی، بچہ میرے دودھ سے سیراب نہیں ہوتا تھا، اور سواری کی کمزوری کی وجہ سے یہ بعد میں پہنچی، بچے جو ہیں وہ لے جا چکی تھی عورتیں، اور یہ یتیم بچہ کوئی عورت بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بھائی پیو سرتے نہیں تے چاہ کنے کرنے نے تے پیسے کنے دینے نے، دادیاں بھی کدی دیتے نے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو گودی میں لے لیا۔ اب گودی میں لینے کا پہلا اثر، نبی علیہ السلام کے بچپن کی پہلی برکت، فرماتی ہیں کہ میرے اپنے دودھ سے میرا بیٹا رجتا نہیں تھا، بھوکا رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام آپ کو گود لینے کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بدن کے اندر دودھ کی فراوانی کر دی، پہلی برکت۔ دوسری برکت فرماتے ہیں مریم سواری تھی، ڈیچو ڈیچو چلتی نہیں تھی،
نبی علیہ السلام کو پکڑ کر بیٹھنے کی دیر ہے، سارے جو قبیلے طائف کی عورتیں تھیں انہوں نے سواریاں پیچھے رہ گئیں، میری سواری اگے لگ گئی، یعنی ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور میری سواری آگے گزر گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ حضرات اللہ کی قسم ہے اور کائنات میں نبی کریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ حلیمہ کیا کہتی ہیں کہ میں آپ کو دائیں طرف سے دودھ پلاتی تھی، آپ بائیں طرف سے دودھ نہیں پیتے تھے، اور جہاں سے پیتے اب دوسری طرف سے میں اپنے بیٹے کو پلاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے، الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کی پرورش کی اور جگہ دی۔ تو نبی علیہ السلام دائیں طرف سے دودھ پیتے تھے، اپنے رضائی بھائی جو ہے اس کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اچھا، بڑے سارے لوگوں کو یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا نہیں چاہتا، صرف آپ سیکھیں۔ نبی علیہ ساری دنیا کہتی ہے اللہ کے نبی کا کوئی بھائی کوئی بہن نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خون کے رشتے ہیں وہ دودھ کے بھی رشتے ہیں، یعنی دودھ سے بھی وہ رشتے بنتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی کا کیا نام تھا، رضائی بہن کا کیا نام تھا، یہ جو ہے آپ نے علماء سے پوچھنا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی۔ تو میرے بھائیوں، وہ فرماتی ہیں آپ کے میرے گھر میں آنے کی برکت، جو گھر کی خستہ حالی تھی وہ برکات کے اندر تبدیل ہو گئی۔ میری بکریوں نے رج کر کھانا شروع کر دیا، دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ حضرات، آج لوگ اپنی سگی بہنوں جو ماں باپ کی جائیں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ یہ جو دلوں کی سختیاں ہیں، ان سختیوں کے اندر یہ چیز ہے کہ لوگ اپنی سگی بہنوں کو شادیوں کے بعد بھول جاتے ہیں اور تحفے تحائف نہیں دیتے۔ بھائی آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میری بہنیں بڑی مالدار ہیں، بڑے مالدار گھرانوں میں ہیں، پھر بھی یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور نبی علیہ السلام طائف کے لوگ جو ہیں، صحابہ کرام نے یہ غزوہ طائف حنین، تو لوگ قبیلہ پورا پکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ میں لے آئے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، یہ مدینہ کے دور کی بات ہے، اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، یہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بیٹی دے تو شیمہ نام ضرور رکھنا، نبی علیہ السلام کی محبوبہ بہن ہے، آپ ان کا احترام کس طرح کرتے تھے؟ اس نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام ہنسے، وہ مہاجر تھے، بچپن سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، ان کو تو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں۔ بعض یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے عقل کا اختلال ہے، دماغ میں فطور ہے، اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ میں بہن ہوں۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ جا کر بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری جو بہن ہے شیمہ وہ آئی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس عورت کو لے کر ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی چادر اس کے نیچے بچھا دی اور کہا آپ تشریف رکھیں، اور نبی علیہ السلام نے کہا حکم کر، انہوں نے کہا جی پکڑ لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو چھوڑ دو اور جو لیا ہے وہ بھی دے دو، اور جو نقصان ہوئے اس کی بھی تلافی کرو، اور ان کو بیت المال سے اتنا دو کہ یہ سب کے سب راضی ہو کر کے جائیں۔ اتنی محبت نبی علیہ السلام اپنی ایک بہن جو ہے نا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی عظیم شخصیت، بڑی عظیم عورت تھی۔ حضرات، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کے جو چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، انہوں نے طائف کو اسی وجہ سے
اپنا مستقل جو ہے وہ مسکن بنا لیا تھا۔ اور جو لوگ حج عمرے پر اور سعودی عرب کے اسفار پر کاروبار کے لیے گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسجد اور ان کی رہائش جو ہے وہ طائف کے اندر ہے۔ طائف کا جو علاقہ ہے اس کا موسم ایسا ہی ہے جیسے مری کا علاقہ ہے، ٹھنڈا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پانی وافر ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ جو ہے وہ دوبارہ بھیج دیا۔ خطرہ ہو گیا بڑا شدید کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ حضرات لوگ کہتے تھے جہاں حلیمہ اپنی بکریاں چراتی ہے تم بھی وہاں پر اپنے جانوروں کو چراؤ۔ ان کے جانور اسی روٹین کے مطابق بھوکے واپس آتے تھے، پوکے خالی ہوتی تھی، اور سیدہ حلیمہ کے جانور سراب ہو کر رج کر نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے لوٹتے تھے۔ اب وہ واقعہ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام آپ کی عمر مبارک جو ہے 4 اور 6 کے درمیان تھی، یعنی یہ بچہ جو ہے سمجھدار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں تھے، فرشتے آ گئے انسانی صورتوں میں، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے؟ دوسرے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہے۔ اب وہ جو 2 آئے تھے وہ تھے آپریشن کرنے والے طبیب فرشتے، اب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا لیا۔ لٹانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارک ہے اس کو کھول دیا جیسے کٹ لگا کر کھولتے ہیں بائی پاس سرجری کے اندر، اس طرح سینے کی ہڈی کو کاٹ کر کھول کر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دل مبارک ہے اس کو باہر نکال لیا۔ باہر نکالنے کے بعد جو اپنے ساتھ پانی لائے تھے اس کے ساتھ اس کو دھویا، دل کے ساتھ ایک لوتھڑا تھا اس لوتھڑے کو نکال دیا کہ یہ وہ لوتھڑا ہے جس کے ذریعہ شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ تو بچپن کے اندر ہی نبی علیہ السلام آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اسے واقعہ شق صدر کہتے ہیں۔ صدر سے مراد سینہ، شق کا معنی کھولنا، یعنی سینے کو کھولنے کا واقعہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو میرے ساتھ بچے کھیل رہے تھے نا وہ فوراً بھاگے ہوئے گئے اور جا کے اماں حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں نے پکڑ لیا، کو بندے آئے نے انہیں پھاڑ لیا ہے۔ اب یہ دوڑی ہوئی آئیں تو فرشتے جو ہیں وہ آپریٹ کر کے واپس جا چکے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جو چہرہ ہے اس کا رنگ متغیر تھا، تو وہ ڈر گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسی با کمال شخصیت ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ حضرات میں یہاں پر اشارتاً ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب یتیم بچہ تھا، تجارت کے سفر کے اندر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جدھر جاؤں بادل آپ کے اوپر سایہ کرے، بادل۔ اور انہوں نے ایک شعر کہا ہے ابو طالب نے کمال قسم کا، وہ فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے آسمان کے بادل بھی امڑ پڑتے تھے، آپ اتنے پیارے ہیں۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوں گی، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیکم۔